یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا سبق ہے ہمارا، عنوان قائم کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158۔ ترجمہ: یعنی یہود اس لیے ملعون ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ ہی انہیں اختلاف کیا ہے، اور نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکا پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک کا شکار ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ عنوان قائم کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اٹھ جانا نہیں، اٹھایا جانا۔ اس آیت کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور اس بارے میں تفصیل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر کیسے اٹھایا؟ معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ایمان لائے تھے، ان پر مفسرین نے ان کی تعداد 12 لکھی ہے۔ تو وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے، یعنی ان کے پاس آ گئے، اور ابلیس شیطان مردود نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ لہذا 4000 یہودیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہودیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون شخص ہے جو باہر جائے اور یہودی اس کو قتل کر دیں؟ جو ایسا کرے گا، یعنی باہر جائے گا اور یہودی اس کو قتل کر دیں گے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اللہ رب العزت نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور یہودیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اسی کو پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ ایک تو یہ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر کے رکھا تھا، اور جس کمرے کے اندر قید کر کے رکھا ہوا تھا ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر کے آؤ۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ کر دیا۔ اب جب یہودی اندر آئے، دیکھا کہ وہ آدمی ہے، اسی کو پکڑا اور اسی کو قتل کر دیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوا، کہ جب شک ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا،
لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو ہم نے قتل کیا ہے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ملتا ہے، لیکن جسم اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملتا ہے، لہذا ہم شک میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یا اپنے آدمی کو۔ تو انہوں نے کچھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا، اور اگر ہم نے اپنے بندے کو قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ تو اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہودیوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا ہے اور یہودیوں نے ان کو سولی پر بھی نہیں لٹکایا ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اس کو ہم نے سنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یعنی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ کب، کیسے، کہاں، اس حدیث میں ہم پڑھیں گے۔ حدیث پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ کتاب الاسماء والصفات للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کریں گے۔ تنبیہ، اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے نا اذا نزل ابن مریم من السماء، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ دیکھیے یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو ہم سوال اور جواب کی شکل میں حل کریں گے۔ ایک سوال ہم یہ قائم کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب اور کیسے اور کہاں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا۔ اور دوسرا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی شخص ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دو چیزیں یاد رکھیے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، کیا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور کے 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، دجال اکبر نکلے گا، اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور ہونے کے 7 سال بعد دجال نکلے گا، دجال اکبر، اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ تو یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، دمشق میں ہوگا۔ اور نزول ان کا کس وقت ہوگا؟ نزول ان کا اس وقت ہوگا جب فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب کہ فجر نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ جامع مسجد دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے شرقی مینارہ جو ہے اس پر امام مہدی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نزول فرمائیں گے تو آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں، اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے،
یہ جو ہے یہ اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے. تو آپ کی ہتھیلی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ فرشتوں کے پروں پر رکھی ہوئی ہوں گی. اس اعتبار سے وہ نزول فرمائیں گے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی جو مینارہ ہے، شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے اور فجر نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، تو اس موقع پر اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر جا چکے ہوں گے، وہ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں گے کہ نماز آپ ہی پڑھائیے، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے. ایک بات اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ دمشق میں نزول ہوگا اور اس وقت ہوگا جبکہ فجر نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی اور جامع مسجد کا جو شرقی مینارہ ہے اس پر آپ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اب دوسرا سوال ہمارا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارے پر نزول فرمائیں گے، یہ ہم نے سنا. اب ہم سنیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. مدینہ طیبہ میں پیدائش بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا. شکل اور اخلاق کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مگر فرق ہوگا. وہ کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا کیونکہ آپ نبی تھے. لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو نبی ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی بہت ضروری ہیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے شکل اور اخلاق میں، لیکن نہ وہ نبی ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. مکہ میں لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور بیعت کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرمائیں گے. اور جس موقع پر ان کو وہ بیعت اور خلافت کر رہے ہوں گے، جس وقت لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے، اس موقع پر ان کی عمر 40 سال ہوگی. اور خلافت کے 7ویں سال دجال اکبر نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوگا. مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 471. اب دونوں کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہم سن چکے، ان کی تفصیل بھی آ گئی مختصر، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تفصیل آ گئی مختصر انداز میں. اب ان دونوں کی تفصیل کو سننے کے بعد یہ تفصیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ ہستیاں ہیں، ایک ہی نہیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.